اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اللہ کو قرضہ حسنہ کی صورت میں، اور جو بھی اعمال تم اپنی جانوں کے لیے آخرت کے لیے بھیجو گے تو اللہ کے ہاں بڑا اجر اور بڑے ہی بزرگ تر پاؤ گے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بہت ہی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑا احسان کسی کو 5 وقت کی نماز کی توفیق مل جانا ہے، کیونکہ نماز سب سے اللہ کا بڑا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حکم کو قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 700 بار دہرایا ہے اور قرآن کی زینت بنایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب حکم اتنا بڑا ہے تو اس کے اوپر انعام کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا نماز سے ملا۔ ولی کامل کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا وہ نماز سے ملا، اور میں نے ہر وہ نماز پڑھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی۔ یعنی ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ میں نے نماز پنجگانہ بھی ادا کی، اور وہ تمام نوافل نمازیں تہجد سمیت وہ بھی میں نے پڑھی یا میں نے ان کا اہتمام کیا۔ یعنی مجھے جو کچھ بھی ملا وہ نماز کے ذریعے ملا، اور میں نے ہر وہ نماز پڑھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھی، اور 7 جو نفل نمازیں امت کو عطا کی وہ بھی آپ نے ادا کی، اس لیے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس امت کو تحفہ یا ہدیہ ملا۔ تو ولی کامل کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے جو ملا نماز کے ذریعے ملا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ تو لوگو آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر نماز کی ہیبت، نماز کی رغبت، نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت، یہ سب کچھ دھیرے دھیرے نکلتا جا رہا ہے، اور تیزی کے ساتھ نکلتا جا رہا ہے۔ اور آج یہ حالت امت کی ہو گئی ہے، بالخصوص پاکستانی معاشرے کی، کہ 90% معاشرہ بے نمازی ہے۔ اور المیہ تو یہ ہے، قیامت پہ قیامت تو یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہم ہر روز مخاطب ہوتے ہیں، ہم جو لوگ بے دین ہیں یا لا دین ہیں، دین سے جو دور ہیں، غافلین ہیں، ان سے تو ہم مخاطب ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مخاطب ہوتے ہیں جو دیندار طبقہ ہے، اوراد و وظائف کرنے والا طبقہ ہے، اللہ اللہ کرنے والا طبقہ ہے، مساجد کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، یا دیگر جو جماعتیں ہیں جو دعوت کا کام کر رہی ہیں، دین کا کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ جو طبقہ وابستہ ہے ہم اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو ان کی نمازوں کا یہ حال ہے کہ ان کی بھی نمازیں 5 نہیں رہ گئی۔ بہت کم طبقہ ہے کہ جو نمازوں کا باقاعدہ اہتمام کرتا ہے، محض وہی جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اس دور میں بھی، اور اللہ ان کی نمازوں کی جو ہے وہ حفاظت فرما رہا ہے۔ وگرنہ اس وقت مذہبی طبقہ بھی جو ہے وہ نماز سے بھاگ رہا ہے، نماز سے جان چھڑا رہا ہے۔
اور اپنے یہاں دیکھیں کہ لوگوں کے پاس 5-5 گھنٹے اوراد و وظائف کرنے کے لیے، تسبیحات کرنے کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے، ریاضت اور مجاہدہ کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اور میں آج اس موضوع پہ کلام بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ جمعرات کو میں 2-3 لوگوں سے ملا، ایسے لوگوں سے جنہوں نے مجھے کہا، جب میں نے ان کو پوچھا ان کے معاملات کے بارے میں، تو مجھے انہوں نے کہا جی میں رات کو 1 بجے اٹھ جاتا ہوں۔ کتنے بجے؟ 1 بجے۔ تو اللہ سردیوں کی رات میں 1 بجے اٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کرنا، اور پھر بعد میں اسی وضو کے ساتھ یا اسی طرح جاگتے ہوئے جا کے 6 بجے فجر کی نماز پڑھنا انتہائی مشکل ہے آج کے دور میں، کیونکہ نہ وہ ایمان ہے اور نہ بدن کے اندر وہ سکت ہے۔ اب ہم نقلیں تو کرتے ہیں، باتیں تو کرتے ہیں بڑوں کی، اپنے اکابر کی، تو اللہ ان کے پاس اگر ایمان تھا تو ان کے پاس جان بھی تھی، ان کے پاس جان بھی تھی۔ تو آج کے دور میں اللہ اگر کسی کا ایمان تھوڑا سا بن بھی جاتا ہے، اللہ کرم کر بھی دیتا ہے، تو اس کے بدن کے اندر وہ سکت نہیں ہے کہ وہ 5-6 گھنٹے رات کو یا رات کے آخری پہر کو جاگ لے۔ لیکن وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ میں رات کو 1 بجے اٹھتا ہوں اور پھر میں سورۃ اخلاص جو ہے وہ 1000 بار پڑھتا ہوں، پھر میں نے تیسرا کلمہ 1000 بار پڑھنا ہوتا ہے، اور 1000 مرتبہ میں نے درود ابراہیم پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے 5 گھنٹے کے اندر معمولات، میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، باقی پھر جو رہ جاتی تعداد وہ میں دن میں مکمل کرتا ہوں۔ اب جاگتے رہیے گا۔ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص، 1000 مرتبہ تیسرا کلمہ، اور 1000 مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا میں نے درود ابراہیم پڑھنے۔ اللہ ان تسبیحات کی جو اہمیت ہے اس پہ میں کئی بار کلام کر چکا ہوں، آئے دن اس کے اوپر بیان ہوتا رہتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ تسبیحات یا یہ اوراد و وظائف یا یہ اذکار قیامت تک کے لیے بھی ہم کرتے رہیں تو یہ نماز کا بدل نہیں بن سکتے، یہ نماز کا بدل نہیں بن سکتے۔ جو اہمیت یا جو فضیلت نماز کی ہے وہ ان اوراد و وظائف کی نہیں ہے۔ پہلے نماز ہے، اس کے بعد پھر یہ اوراد و وظائف ہے۔ اب نماز جو ہے، اوراد و وظائف جو ہیں ان کے لیے کتنا وہ بتا رہے ہیں، میں 1 بجے سے شروع ہوتا ہوں تو نماز کتنے بجے ہونی ہے؟ 6 بجے جا کے، یعنی کم و بیش 5 گھنٹے۔ تو 5 گھنٹے کے لیے وہ اوراد و وظائف کر رہے ہیں، اور نماز کیا ہے؟ 2 منٹ کے اندر سنتیں اور 2 منٹ کے اندر فرض پڑھ کے گھر میں ہی فارغ۔ تو اللہ اگر شعور ہو تو عشاء کی نماز باجماعت پڑھی جائے اور ادھر سے فجر کی نماز باجماعت پڑھی جائے، تو رات کو اٹھ کے وظائف کرنے کی ہی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ امت کو ہمارے پیشواؤں نے اور ہمارے حرص اور لالچ نے ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ ہم اپنی جانوں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور مل بھی ہمیں کچھ نہیں رہا۔ جس طرح میں نے کہا کہ عشاء کی نماز آپ باجماعت پڑھیں اور ادھر سے اٹھ کے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، اور اگر اللہ کا بہت ہی کرم ہو جائے تو رات کو آنکھ کھلے تو اٹھ کے 2 4 6 نفل آپ پڑھ لیں۔ اللہ بولو اس دھرتی کے اوپر آپ چلتے پھرتے اللہ کے ولی ہو۔ اس سے زیادہ ریاضت اور مجاہدہ اس دور میں ممکن ہی نہیں ہے، اور جو کرے گا پھر وہ اس کا جو کباڑا ہو رہا ہے امت کا، وہ آئے روز آپ ہمارے سے سنتے ہیں۔ آپ یہاں پہ جو شکایات لوگ لے کر آتے ہیں یا درد چینل پہ جو کہانیاں سنتے ہیں وہ آپ کے سامنے، ان کہانیوں میں ایک یہ کہانی بھی بننے جا رہی یعنی قریب، جن کا میں اشارتاً ذکر کر رہا ہوں، جو 5 گھنٹے اوراد و وظائف کر رہے ہیں لیکن نماز کو 5 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نماز 2 منٹ کے اندر سنتے ہیں اور 2 منٹ کے اندر فرض ہے، گھر پڑھ کے پھر دنیا کے لیے۔ تو اللہ لوگ اس طرح کا شخص قیامت تک کے لیے بھی اوراد و وظائف کرتا رہے گا تو دنیا بننے نہیں لگی۔ لیکن اگر ہم اللہ والو اپنی نماز کو نماز بنا لیں گے تو اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ اب میں آپ کو دلائل دیتا ہوں۔ میں نے یہ بات کہی کہ نماز کا حکم اللہ رب العزت نے کم و بیش 700 بار قرآن کی زینت بنایا ہے مختلف انداز کے اندر۔ تو جب حکم اتنا بڑا ہے تو اللہ لوگ کبھی تنہائی میں سوچو اس کے اوپر انعام کتنا ہوگا، اگر حکم عدولی ہوگی تو اس کے اوپر عذاب کتنا ہوگا۔ تو آج ہم بات کر لیتے ہیں انعام کی،
تو اگلے بیان میں انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے عذاب کی یعنی پکڑ کی۔ جب حکم اتنا بڑا ہے تو انعام بھی بہت بڑا ہوگا، تو جب حکم عدولی کریں گے تو پھر اس پہ پکڑ بھی اتنی سخت ہوگی۔ اللہ بولو نماز تو بڑی آگے کی بات ہے، نماز تو بڑی آگے کی بات ہے۔ نماز جب ہم پڑھنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ تو اللہ بولو وضو کے اوپر اللہ رب العزت جو عطا کرے گا وہ سن کے آپ کہیں گے کہ آج کے بعد میں وضو کے بغیر نہیں رہوں گا۔ تو اللہ بولو جب وضو کے اوپر اتنا بڑا انعام ہے تو پھر نماز پڑھنے پہ کیا ملے گا اور نماز کے اہتمام پہ کیا ملے گا، یہ 2-3 باتیں انشاءاللہ آج میں آپ کو گوش گزار کروں گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں میری امت کے کچھ لوگ جب لائے جائیں گے تو ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں یعنی ان کے ہاتھ ہیں اور ان کا جو چہرہ ہے وہ ستاروں کی طرح چمک رہا ہوگا، اور فرشتے ان کو دیکھ کے حیرت زدہ ہوں گے کہ تم کون لوگ ہو، تم کیا کام کرتے رہے ہو، تم کون سے اعمال کرتے رہے ہو کہ تمہارے چہرے جو ہیں وہ اتنے چمک رہے ہیں، اتنے روشن ہیں، اور تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ اتنے روشن ہیں۔ اللہ والو آپ اس بات سے ذرا اندازہ لگائیں کہ جن کو دیکھ کے، جن کے نورانیت کو یعنی چہرے کی نورانیت یا ہاتھوں کی نورانیت کو دیکھ کے فرشتے حیرت زدہ ہوں گے، ان کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا، وہ الفاظ کے اندر انسان بیان نہیں کر سکتا۔ جب فرشتے حیرت زدہ ہوں گے تو وہ کیا جواب دیں گے کہ ہم کوئی خاص عمل نہیں کر کے آئے، بس جب اذان ہوتی تھی تو ہم اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، طہارت اختیار کرتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے۔ جاگتے رہیے، یہاں بہت اہم نکتہ ہے، ہم کوئی خاص عمل نہیں کرتے تھے، ہم نے رسالے سے کوئی وظائف نہیں کیے، ہم نے 5 سورتیں نہیں پڑھے، ہم نے 1.25 لاکھ مرتبہ یا قہارو نہیں پڑھا، ہم نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ بھی نہیں پڑھا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ رب کو راضی کیا ہے، یار کو راضی کیا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، ادھر سے آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم نے پھر یہ نہیں کیا کہ میرا وظیفہ رہ گیا ہے، میں پہلے وظیفہ کر لوں، نماز تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو مجھے فکر وظیفوں کی نہیں تھی، مجھے فکر تھی رب کے حکم کی۔ تو ہم کیا کرتے تھے کہ جو ہی اذان کی آواز آتی تھی تو ہم سارے کام چھوڑ کے تو ہم طہارت اختیار کرتے تھے، وضو کرتے تھے، اس کے بعد نماز ادا کرتے تھے۔ اب ذرا جاگتے رہنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر ایک اور جماعت آئے گی، ایک اور جماعت آئے گی، ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ میں نے کہا نا جاگتے رہنا ہے، پہلے میں کیا ہے؟ ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اب کیا ہے کہ ان کے جو اعضاء ہیں وضو والے یعنی ہاتھ ہیں اور ان کا چہرہ ہے، پاؤں ہیں جو وضو میں ہم دھوتے ہیں، تو وہ کیسے چمک رہے ہوں گے؟ چاند کی طرح۔ تو فرشتے حیرت زدہ ہوں گے کہ تم دنیا میں کون سے اعمال کرتے رہے ہو کہ تمہارے چہرے کی نورانیت کا یہ عالم ہے یا تمہارے ہاتھوں کی نورانیت کا یہ عالم ہے۔ تو سنو وہ کیا کہیں گے کہ ہم کوئی خاص عمل نہیں کرتے تھے، جب نماز کا وقت قریب آتا تھا پہلوں نے کیا کہا کہ جب اذان آتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم دنیا کے کام چھوڑ دیتے تھے اور نماز کی تیاری کرتے تھے، وضو کرتے تھے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب نماز کا وقت قریب آتا انہیں ٹکٹکی لگی ہوئی ہے کہ نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، جو ہی نماز کا وقت قریب آتا تو ہم وضو بناتے، طہارت اختیار کرتے اور اذان مسجد میں جا کے سنتے، اذان مسجد میں جا کے سنتے۔ تو اللہ جن کے ہاتھ پاؤں ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے وہ گھر اذان سن کے وضو کر کے جاتے تھے۔ یہ جو بعد والے ہیں یہ کیا ہے کہ پہلے اذان ہونے سے پہلے تیاری کر کے اذان مسجد میں جا کے سنتے ہیں، تو ان کے ہاتھ پاؤں کیسے چمکیں گے؟ چاند کی طرح۔ تو اللہ بولو جب وضو کے اوپر اتنا انعام ہے تو نماز کا کیا عالم ہوگا، یا نماز کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے رب نے قرآن اتارا ہے
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی جب ہم نماز اور زکوٰۃ کی صورت میں اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دیں گے، جب یہ اعمال ہم کر کے اپنی جانوں کی خلاصی کے لیے آخرت میں کے لیے بھیجیں گے، تو رب نے کیا وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بڑھا کے اجر دوں گا اور تم اپنے اعمال کو بزرگ تر پاؤ گے، یعنی انتہائی نفع بخش پاؤ گے، اتنا اجر دوں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اٹھتے بیٹھتے میرے سے بخشش مانگتے رہو، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو لوگوں، نماز کے لیے جو وضو ہے وہ شرط ہے، تو جب نماز کے لیے وضو کیا تو میرے رب کا اتنا کرم ہو گیا، تو جو آگے والے مراحل ہیں جب ہم وہ طے کریں گے، دعا تک پہنچیں گے، تو ہماری جو روحانی لطافت ہے اس کا کیا عالم ہوگا، یا نامہ اعمال کے اندر جو اجر و ثواب ہے اس کا کیا معیار ہوگا، یا اللہ کتنا ہمارے سے راضی ہوگا، یہ باتیں انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ ان کے لیے مرنا ضروری ہے اور قیامت کا برپا ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ سب کچھ ہم اپنی چہرے کی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ نہ یہ باتیں الفاظ کے اندر پروئی جا سکتی ہیں اور نہ یہ دل و دماغ میں اتاری جا سکتی ہیں، بس اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے اس کے اوپر ہمارا یقین بنا دے، ایمان بنا دے کہ مجھے سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، پر یہ ہو کے رہنا ہے۔ اللہ کے وعدے پورے ہو کے رہنے ہیں۔ جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے کہلا دیا ہے وہ حرف حرف حق ہے، وہ حرف حرف سچ ہے۔ اب پہلی بات میں نے کیا کہی کہ وضو کے اوپر یہ کچھ مل رہا ہے۔ اب آگے آئی، اذان ہو گئی، اذان کے اوپر الگ اجر ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ الگ سے میں کلام کروں گا، بیان کروں گا۔ اب ہو گیا وضو ایک الگ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ بھی بیان ہوگا، لیکن آج میں نے اس لیے اس کو ساتھ جوڑا ہے کہ تاکہ آپ کو نماز کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہو کہ اگر وضو سے اتنے فیض و برکات مل رہے ہیں تو نماز سے کتنے ملیں گے۔ اب ہم نے اذان بھی سن لی، اس سے بھی ہم نے کمایا، ہم نے وضو کیا، اس سے بھی ہم نے کمایا، اور اب ہم کیا کرنے لگے ہیں، نماز پڑھنے لگے ہیں۔ تو لوگوں، جو ہی آپ نے امام کے پیچھے کہا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہی، جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں کو یوں کرتے ہیں، یہ ہاتھوں کی جو پچھلی پشت ہے، یعنی پچھلی طرف جو ہے یہ پشت ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ادھر کو رکھتے ہیں، یعنی یوں ہاتھ نہیں کرتے، ایسے کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھاتے ہیں اور کان کی لو تک لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کی نیت کرنے لگتا ہے، یعنی نماز شروع کرنے لگتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی جو ہی ہم نے اللہ کہا یوں کرنے لگے، ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، تو رب عرشوں سے آواز دیتا ہے، اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جتنے گناہ یہ اپنے اوپر لاد کر آیا ہے میری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے، ان گناہوں کو ہٹا دو، تاکہ یہ ہلکا پھلکا ہو کے نماز پڑھ سکے۔ اللہ بولو، جس بندے نے اپنے سر پہ وزن اٹھایا ہو 2 من، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، سجدے میں جا سکتا ہے۔ اس لیے رب کہتا ہے کہ اس کی روح کے اوپر جو دباؤ ہے، بوجھ ہے، وزن ہے، اس کو ہٹا دو تاکہ نماز کے اندر اس کا دل لگے، اور جب یہ نماز پڑھ کے نکلے گا تو یہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرے گا۔ اللہ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا، کبھی آپ کو بھی یہ کیفیت نصیب ہوگی کہ انسان بڑا حشاش بشاش اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اس کی طبیعت، اس کا مزاج بڑا حشاش بشاش ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو چڑچڑاپن ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا اس سے کوئی غم لاحق ہوتا ہے یا کوئی فکر لاحق ہوتی ہے، تو جو ہی ہم نماز سے نکلتے ہیں ہم تر و تازہ ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت غم کی ختم ہو جاتی۔ اس کے پیچھے یہ کہانی ہے
کہ جو ہی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، جتنے گناہ ایک نماز سے دوسری نماز تک ہم نے کیے ہوتے ہیں وہ گناہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے ہٹا دیتا ہے۔ جب وہ گناہ ہٹ جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر سے نیگیٹو انرجی جو ہے وہ نکل جاتی ہے، اور جو ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اندر ہیلنگ انرجی یعنی پازیٹیو انرجی آ جاتی۔ جب ہیلنگ انرجی آ جاتی ہے نماز کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اور حضوری کے ذریعے، جب ہم اس انرجی کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت جو ہے وہ حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نمازی نماز پڑھ لیتا ہے، نماز مکمل کر لیتا ہے، یعنی سلام پھیر دیا، اب نماز سے نکل آئے ہیں، تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ جو گناہ ہم نے ہٹائے ہیں کیا دوبارہ اس کے اوپر لاد دیں، دوبارہ اسی کی طرف لوٹا دیں؟ تو رب عرشوں سے آواز دیتا ہے کیا مجھے یہ زیب دیتا ہے کہ کسی کے گناہ لے کے پھر دوبارہ اس کو لوٹا دوں؟ کیا یہ مجھے زیب دیتا ہے؟ اگر میں کسی کے گناہ واپس لے کے پھر اس کو گناہ لٹا دوں تو مجھے غفور کون کہے گا، رحیم کون کہے گا، رحمان کون کہے گا اور رحیم کون کہے گا؟ تو رب قرآن میں کیا حکم دے رہا ہے؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، مجھ سے بخشش مانگتے رہو، مجھ سے مغفرت مانگتے رہو، میرے در پہ سوالی بن کے آخرت مانگتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ گناہ ہٹوا دے اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ دوبارہ وہ گناہ ہمارے اوپر لاد دے تو پھر ان اللہ غفور الرحیم اس کی گواہی کون دے گا؟ کون رب کو غفور مانے گا اور کون رب کو رحیم مانے گا؟ وہ تو ہم کہیں گے کہ اللہ نے اپنے نماز کے لیے سجدہ کروانے کے لیے ڈنڈے کے ساتھ ہمیں وہ رائے دی، اس کے بعد دوبارہ گناہ لاد دیے۔ تو اللہ تو ایسا غفور الرحیم ہے، جب ایک بار اس نے گناہ فرشتوں کے ذریعے ہٹا دیے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندے کو پاک کر دیا، بشرطے کہ آئندہ بندہ وہ گناہ نہ کرے۔ پہلی بات میں نے جو آپ حضرات کو گوش گزار کی یا سامنے رکھی وہ کیا ہے کہ وضو کے اوپر کیا ملے گا، وضو کے اوپر کیا ملے گا، اور ابھی جو میں نے بات کہی ہے وہ نماز کی ابتدا کرنے پہ کیا ملے گا۔ ابھی ہم نے نماز کی تو بات ہی نہیں گئی، اب جب سے میں بول رہا ہوں نماز کی تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی، ابھی تو ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کھڑے ہونے تک اتنا کچھ مل گیا ہے، اگر میں آپ کو یہیں روک لوں اور ان عقل کے اندھوں کو بھی پکڑ لوں کہ جو شرائط کے بغیر دن رات وظائف کر رہے ہیں، کہ کبھی تو سوچو کہ شافی تمہیں کیا کہہ رہا ہے، کیا قیامت تک بھی تم وظائف کرتے رہو تو تمہیں یہ انعامات مل جائیں گے؟ یہ انعامات مل جائیں گے، اور انشاءاللہ میں دلیل کے ساتھ ثابت کروں گا، اور جن کے اندر ذرا رتی برابر بھی عقل ہوگی وہ انشاءاللہ باز آ جائیں گے، اللہ ان کی اصلاح فرما دے گا۔ جن حضرات کی یہاں پہ اصلاح ہو چکی ہے یا سوشل میڈیا پہ بھی اصلاح ہو چکی ہے ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور جو ابھی اپنی ضد پہ قائم ہے کہ نہیں شافی ایسے ہی کہتا ہے، شافی کے بیانات نہ سنا کرو، اللہ اللہ کرنے سے ہٹ جاؤ گے، قرآن کی تلاوت سے ہٹ جاؤ گے، انشاءاللہ اگلی بات آپ سنیں گے کہ نماز پہ کیا ملتا ہے تو ان کی بھی ہوش ٹھکانے آ جائے گی، عقل اپنی جگہ پہ آ جائے گی کہ ہم نے اوراد و وظائف کر کر کے شرائط کے بغیر کیا کر لیا، ہم محض اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اللہ کے لیے کرتے رہتے، اللہ دنیا بھی دیتا، اللہ آخرت دیتا، ہم صرف 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے، سب کچھ بن مانگے اللہ عطا کرتا جاتا، ہم نے پی بھی کاٹی ملا بھی کچھ نہ، گناہ بھی کیا منہ کالا بھی کیا تو لذت بھی نہ آئی، تو اس گناہ کا کیا فائدہ؟ تو لوگ گناہ کا اگر فائدہ نہیں ہے تو ایسی نیکی کا کیا فائدہ جو نیکی وبال جاں بن گئی اولاد کے لیے بھی اور آنے والے نسلوں کے لیے بھی، کہ ہماری یہ دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی، پھر اندر ایمان بنا ہے، اندر نور آیا ہے یا فطور آیا ہے؟ آج رجت والوں سے پوچھو کہ ان کے اندر کتنا فطور آیا ہوا ہے، کہ کیا کیا وہ روتے ہیں، کیسے کیسے وہ روتے ہیں اور کیا کیا وہ بولتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہمیں کچھ سمجھانے والا نہیں تھا۔ تو اللہ آج جن کو سمجھ نہیں آئی تو شافی کی بات سمجھ کے جاؤ کہ جس طرح دوسروں نے اپنی زندگیاں برباد کر لی ہیں، یا ہم نے دنیا چھوڑ کے جب اس رستے میں آئے ہیں، چلو ہم نے تو آئے اپنی ضرورت کے لیے، ہمارا کچھ نہیں بنا تو تمہارا کیا بن جائے گا؟
ہم نے جو پلازے کھڑے کر لیے ہیں ملتان کے اندر، پاکستان کے اندر، یا دبئی کے اندر، یا بینکاک کے اندر، یا جاپان کے اندر، آجو ہمارے سے وہ پلازے لے لو۔ ہم نے جو وظائف کیے یا چلا کشیاں کی جو ہمیں مل گیا نا، آجو لے جاؤ۔ تو ہم جب تمہیں بتائیں گے ہمیں نہیں ملا ان سے، تمہیں کیا مل جانا ہے؟ تو یہ بات وہ تو نہیں کہے گا جس نے رسالہ بیچنا ہے یا جس نے یوٹیوب پہ وظائف بیچنے ہیں۔ تو ہم تو اللہ والو وظائف کرتے رہے ہیں محض اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے بھی کرتے کرتے ہماری دنیا ساری کیا ہو گئی؟ بنی ہوئی، ماں باپ کا دیا ہوا بھی اور اپنا کمایا ہوا بھی سب کچھ کیا ہو گیا؟ اجڑ گیا بما عزت کے، بما عزت کے سب کچھ اجڑ گیا۔ تو تم تو وظائف کر رہے ہو دنیا کے لیے، تمہیں کیا مل جانا ہے؟ تمہیں کیا مل جانا ہے؟ جس کو ملے گا نماز کے ذریعے ملے گا، جس کو ملے گا درود پاک کے ذریعے ملے گا، جس کو جو ملے گا استغفار کے ذریعے ملے گا، جس کو جو ملے گا والدین کی اور شیخ کی خدمت کے ذریعے ملے گا۔ جب یہ والے اعمال کر لیے اللہ والوں، پہ دیگر وظائف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جس کا رب نے حکم دیا ہے سبحان اللہ کا ذکر کرو، الحمدللہ کا ذکر کرو، استغفار کثرت کے ساتھ کرو، اللہ اکبر کا ذکر کرو، اور بقیہ جو وقت بچ جاتا ہے وہ درود پاک پڑھو۔ اس کے علاوہ کسی طرح کے بھی وظائف کرنے کی ضرورت عوام الناس کو ہے ہی نہیں۔ ہم خواص میں رہ کے یعنی ایک مقصد کے لیے وظائف کیے، تو میں نے کیا کہا ہے، جڑے ساڑھے دبئی چ پلازے ہے گئے نا، آج ہی آؤ تھوڑے نہ کر دینا۔ ڈھونڈنے تو اب آپ نے ہے نا، وہ میں نے تو نہیں بتانا کہ میرا فلاں فلاں جگہ پہ ہے، یا ملتان میں میرے جو کلب ہیں یا پلازے ہیں یا پاکستان کے کسی اور شہر میں ہیں، ڈھونڈ آپ لو تو تمہارے نام میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں، صبح تمہارے نام ہو جائیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ڈھونڈ کے لے کر آؤ۔ تو اللہ والو جب ہم بتانے والے ہیں، میں اپنا پیٹ ننگا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، تو تمہیں کیا مل جانا ہے؟ ہم نے اللہ کے لیے پڑھے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، ایک مقصد کے لیے پڑھے، تو ہماری دنیا بنی ہوئی بھی جو ہے وہ تنگ ہو گئی۔ تو تمہاری دنیا تو پہلے ہی تنگ ہے، تمہاری کیسے بن جائے گی؟ تم تو پڑھ بھی دنیا کے لیے رہے ہو۔ پھر کیا ہوگا کہ جو اللہ والو وظائف کرتے ہیں، چلا کشیاں کرتے ہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ان کی دنیا تو اجڑتی ہے لیکن اللہ ان کو اپنے محبوب کا غلام بنا دیتا ہے، اپنے محبوب کا غلام بنا دیتا ہے، اپنے در کا فقیر بنا دیتا ہے۔ ہمیں تو آخرت کے حوالے سے اللہ نے یہ عطا کر دیا، دنیا اگر کام بھی ہو گئی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں کیا مل گیا ہے؟ تم وظائف پڑھ کے کیا بن گئے ہو؟ رجت کے مریض بن گئے ہو۔ اور الحمدللہ اگر ہماری دنیا اجڑی بھی ہے تو ہم نے وظائف چلا کشیاں کی، اذکار کیے اللہ کے لیے، اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دیا ہے۔ اب نماز کے اوپر کیا ملتا ہے، بس یہ توجہ کے ساتھ سنو، پھر یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں ان کو سوچو، اور اگر دل میں اتر جائیں تو توبہ کر لو اپنے رویے پہ، نہیں تو کم چوک کے رکھو۔ رسالہ بھی آپ کا ہے، روپیے 55 بھی تواڈے نے، چینل بھی آپ کا ہے، 100 روپے کا نیٹ کا ڈیٹا بھی آپ کا ہے، جو مرضی کرو، آپ کو اجازت ہے، کوئی ہم نے آپ کو باندھا نہیں۔ ہم تو آپ کا ترلا کر رہے ہیں محض آپ کی بہتری کے لیے اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، ہمیں آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب خالق کائنات نے جبریل امین علیہ السلام کو، بڑی توجہ کے ساتھ یہ روایت سننی ہے، جب اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو تخلیق کیا تو جبریل امین علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 600 پر دیے۔ اگر وہ ایک پر کھولیں تو ان کے ایک پر کی جو جسامت ہے یا حجم ہے وہ اتنا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ ہے اتنا ان کا ایک پر ہے۔ کتنے پر دیے ہیں؟ 600 پر دیے ہیں۔ کتنے پر؟ 600۔ اور ایک پر کتنا ہے کہ کھول لیں تو مشرق ڈھانپ دیں، ادھر کھول لیں تو مغرب ڈھانپ دیں، اور اس کا حجم کیا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ ہے اتنا ایک پر ہے۔ اور پورے اپنے قد کاٹ کے ساتھ سامنے آئیں تو پاؤں تحت سراپے اور سر رب کے عرش کے ساتھ۔ جب رب نے یہ حسن و جمال، یہ وجاہت دی، یہ قد کاٹ دیا، تو جبریل امین علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میرے سے بھی حسین کسی کو بنایا ہے، میرے سے بھی حسین کسی کو بنایا ہے۔ جو صلاحیتیں مجھے دی ہیں
جو تصرف اختیار مجھے دیا ہے، جو طاقت مجھے دی ہے، پھر جو پرواز تو نے مجھے دی ہے، یہ کسی اور کو بھی دی ہے۔ اب ذرا سن لیں کہ جبریل امین علیہ السلام کی پرواز کیا ہے۔ آپ ایک مرتبہ یوں پر کھولیں تو 3000 سال کا فاصلہ اتنی دیر میں طے کر جاتے ہیں، اور جب پر یوں کر کے بند کریں تو بند کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت کے اندر مزید 3000 سال کا فاصلہ طے کر جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے ایک بار یوں کر کے یوں کیا تو 6000 سال کا فاصلہ طے کر جاتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ بارش برس رہی ہو اور بارش کا قطرہ زمین سے ایک بالشت ہو، یعنی 8-9 انچ 10 انچ جو ہے وہ دور ہو، اور رب حکم دے کہ جبریل اس قطرے سے پہلے تو نے پہنچنا ہے، تو قطرہ بعد میں پہنچے گا، جبریل امین علیہ السلام پہلے پہنچیں گے۔ اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھرنے لگی تو چھری پھرنے سے پہلے مینڈا بھی لیا ہے اور لا کر نیچے رکھ بھی دیا ہے، چھری نہیں پھرنے دی، چھری نہیں پھرنے دی۔ بے نہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آپ کی مدد کے لیے جبریل امین علیہ السلام اسی رفتار کے ساتھ پہنچے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو میرے رب نے حکم دیا کہ یوسف جو ہے وہ نیچے جا کے پانی پہ نہ گرے، تو نے پہلے پہنچنا ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جا کے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، نیچے پانی کو لگنے نہیں دیا۔ طائف میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لہو لہان ہوئے، جب پتھر پھینکے گئے تو میرے رب نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل، میرے محبوب کا جو مبارک اور مقدس خون ہے یہ طائف کی زمین پہ نہ گرے، اگر زمین پہ گر گیا میں قیامت تک کے لیے زمین کو بنجر کر دوں گا، تو نے پہلے پہنچنا ہے، قطرہ بعد میں پہنچے۔ تو اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو یہ طاقت، یہ شان پرواز کی جو ہے، یا یہ تصرف، یا اختیار دیا ہے۔ اب آپ توجہ کے ساتھ روایت کو سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، جب جبریل امین علیہ السلام کو خالق کائنات نے تخلیق فرمایا تو اللہ رب العزت نے 600 پر دیے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے جب اپنے اوپر نگاہ ڈالی تو رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میرے سے زیادہ بھی کسی کو حسین بنایا ہے، میرے سے زیادہ بھی کسی کو حسین بنایا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا کہ نہیں، تجھے میں نے سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ جب یہ بات جبریل امین علیہ السلام نے سنی کہ میں اس کائنات میں تخلیق کی جانے والی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حسین ہوں اور اللہ کا مقرب بھی ہوں، اللہ کے قریب بھی ہوں، تو جبریل امین علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، یعنی اس بات کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز و اکرام جو ہے وہ عطا کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز جبریل امین علیہ السلام نے شکرانے کی، یعنی 2 رکعت نماز شکرانہ جو ادا کیا، ہر رکعت کے اندر 20,000 سال قیام کیا، ہر رکعت کے اندر 20,000 سال قیام کیا۔ جب سلام پھیرا تو رب نے آواز دی، جبریل تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے عبادت نہیں کی، تو نے عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو نے صرف نماز نہیں پڑھی یا میری عبادت نہیں کی یا تو نے محض شکرانہ نہیں ادا کیا، تو نے شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، نماز پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے، عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب بقیہ بات یا بقیہ حدیث پاک ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سننی۔ رب کس سے راضی ہوا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام سے۔ رب خود فرما رہا ہے کہ تو نے عبادت نہیں کی، تو نے عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، کہ 20,000 سال قیام اور اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ، اتنے اخلاص اور محبت کے ساتھ کہ میں راضی ہو گیا۔ لیکن قیامت کے قریب میرے محبوب کی امت آئے گی، میرے محبوب کو آسمانوں پہ احمد کہہ کے پکارا جائے گا اور زمین پہ محمد کہہ کے پکارا جائے گا علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محبوب کے امتی حالت گناہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، مجھے ان کی حالت گناہ کے اندر 2 رکعت پڑھی ہوئی نماز، اے جبریل تیری 2 رکعت پڑھی ہوئی نماز سے بھی زیادہ عزیز ہوگی۔
تو جبریل امین علیہ السلام حیرت زدہ ہوئے کہ یا اللہ ایک طرف تو نے فرمایا ہے کہ تو نے عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا، میں راضی ہو گیا، اب تو کہہ رہا ہے کہ وہ حالت گناہ میں پڑیں گے، نماز میں بھولیں گے بھی، انہیں وسوسے بھی آئیں گے، اسی دنیا کے خیال کے اندر وہ نماز پڑھیں گے، کبھی دنیا میں ہوں گے، کبھی میرے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح وہ بھول بھی جائیں گے، برکتوں کو بھولیں گے، وہ قرت کو بھولے گا، کوئی سجدے کو بھولے گا، یہ سب کچھ ہوگا، تو ان کی نماز میری نماز سے جو ہے وہ زیادہ تیری بارگاہ میں مقبول کیسے ہو جائے گی؟ تو اللہ جو رب نے فکرہ دیا، اگر آج وظائف پڑھنے والوں کو یہ فقیر کی بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے میں پہنچا رہا ہوں، رب کی طرف سے پہنچا رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ گئی، خدا کی عزت کی قسم آپ بندے کے پت بن جاؤ گے، پھر مزید مجھے کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ فکرہ سن لو۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کیا بات عرض کی کہ یا اللہ جب میں نے نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، سجدہ کرنے کا، شکر کرنے کا حق ادا کر دیا، تو وہ حالت گناہ میں 2 رکعتیں پڑھیں گے، ان کی 2 رکعتیں میری 2 رکعتوں سے محبوب تجھے کیسی ہو گئیں یا مقبول کیوں ہو جائیں گی؟ تو رب نے فرمایا کہ جبریل تو نے جو 2 رکعت نماز پڑھی اپنی مرضی سے پڑھی، وہ 2 رکعت نماز جو پڑھیں گے وہ میری مرضی سے پڑھیں گے، میں نے تجھے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا تھا، ان کو میں نے نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وہ میرے حکم پہ لبیک کہیں گے، تو نے اپنی مرضی سے نماز پڑھی ہے، ہم وظیفے اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، اللہ نے وظیفے کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، وظائف کرنے کا، ان چیزوں کا حکم نہیں ہے کہ رنگ برنگے ڈنگے سدھے شرائط کے بغیر وظائف کرو۔ تو جب اللہ والو کریں گے ہم مرضی سے تو بھگتیں گے بھی پھر اپنی مرضی سے، حکم اللہ کا چلنا ہے۔ جب ہم نے کرنی منمانی ہے تو نتیجہ تو پھر ہمارے مرضی کے مطابق نہیں آنا۔ اب ہم کہیں گے میں کریں بھی منمانی، میں نماز بھی نہ پڑھوں، میں قرآن بھی نہ پڑھوں، میں وظائف کروں، جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو نہ سے، کرو گے کبھی نفع ہو جائے گا، نہیں کرو گے تو نہ سے، کبھی نقصان ہو جائے گا، کبھی نفع ہو جائے گا۔ تو اللہ اس حکم کو سمجھو، اللہ کی منشا اور رضا کو سمجھو کہ نماز کے اندر اللہ کی رضا ہے، نماز کے اندر اللہ کا حکم ہے، تو ہم نے حکم والے عمل کو بہتر بنانا ہے، ہم نے حکم والے عمل کو بہتر بنانا ہے۔ جب اللہ والو ہماری نماز بن گئی پھر تو ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو طریقت کے اندر اوراد و وظائف کروائے جاتے ہیں، چلا کشی کروائی جاتی ہے، ریاضت کروائی جاتی ہے، یا جتنا بھی سلوک طے کروایا جاتا ہے، اس کا مقصود اور مطلوب کیا ہوتا ہے کہ ہماری نماز بن جائے، بس، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، نماز صرف ہماری کیا بن جائے؟ نماز بن جائے، یعنی صحیح معنوں میں ہم نماز پڑھنے والے بن جائے۔ تو لوگ جو نماز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور اوراد و وظائف اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ ہماری مرضی ہے۔ جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے جو 2 رکعت نماز پڑھی وہ ان کا شکرانہ تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے ہماری جو 2 رکعت نماز پڑھی ہوئی آج کے دور میں بھی ہے، وہ جبریل کی جو نماز 2 رکعت شکرانہ پڑھی ہے وہ اس سے بھی افضل ہے، کیوں؟ ہماری نماز رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ یہ جو نماز پڑھیں گے حالت گناہ میں، اور ان کی یہ نماز پڑھی ہوئی تجھے اتنی پسند ہے، تو اس پہ انعام کیا ملے گا؟ رب نے فرمایا میں ان کو جنت عطا کروں گا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ جو جنت تو ان کو عطا کرے گا میں اس جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے اجازت دے دی کہ تمہیں اجازت ہے تم ان کی جنت کو دیکھ لو۔ تو ابھی اللہ والو میں نے اس حدیث پاک کی ابتدا کے اوپر جبریل امین علیہ السلام کا تصرف، آپ کی طاقت، آپ کا اختیار، اس کو میں نے تھوڑا سا بیان کیا کہ آپ اپنے 600 پر پوری طاقت کے ساتھ کھولیں گے، پوری رفتار کے ساتھ چلیں گے، تو کیا ہوگا؟ 300 سال چلتے رہیں گے، اڑتے رہیں گے، پرواز کرتے رہیں گے، سفر طے کرتے رہیں گے۔ 300 سال کے بعد عاجز ہو کے جنت کو دیکھ رہے ہیں، 300 سال، اور رفتار کیا ہے؟ ایک بار پر کھول کے یوں بند کریں تو 6000
سال کی مسافت طے کر جائیں 3000 کھولنے پہ اور 3000 بند کرنے پہ. یہ رفتار ہے. اس رفتار کے ساتھ جب چلیں گے 300 سال, تو 300 سال کے بعد جنت ختم نہیں ہوگی جو ہم جیسے گناہگار پاپیوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے, جو نماز کی پابندی کریں گے. تو رب کی بارگاہ میں ایک درخت کے نیچے سجدہ کریں گے, ایک درخت کے نیچے سجدہ کریں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ, یہ جو نماز میں بھولیں گے بھی, حالت گناہ میں جو نماز پڑھیں گے, یہ میں ان کی جنت دیکھ رہا ہوں اور مجھے 300 سال ہو گئے ہیں پرواز کرتے کرتے, جنت ختم نہیں ہوئی. بس یہ بتا دے کہ میں نے 1/4 دیکھ لی ہے, 2/3 دیکھ لی ہے, آدھی دیکھ لی ہے, میں کہاں تک پہنچا ہوں. تو میرا رب فرمائے گا جبریل, جتنی میں نے تجھے طاقت دی ہے اگر میں تیری طاقت بھی بڑھا دوں, جتنے میں نے تجھے پر دیے ہیں میں تیرے پر بھی بڑھا دوں, پھر تو اگلا 300 سال یعنی اگلا وقت جو ہے مزید 300 سال بھی اسی جنت میں اڑتا رہے, تو وہ جنت جو میں نے اپنے محبوب کے نمازیوں کو دینی ہے, امتیوں کو دینی ہے, اس کا 10واں حصہ بھی تو دیکھ نہیں سکتا. تو اللہ والو 2 رکعت نماز اللہ کے حکم کے اوپر ادا کرنے پہ یہ انعام ہے. اب میں پوچھتا ہوں وظائف پڑھنے پہ تمہیں کیا مل رہا؟ بے شک اس بھی اجر ملے گا, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. کیا ان کا موازنہ ادھر ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ بے شک وہ اللہ کا نام ہے, یا قرآن کی صورتیں ہیں, یا قرآن کی آیات ہیں. ان کے اندر کیا ہے؟ ان میں من مانی ہماری ہے, مرضی میری ہے. میرے رب نے میرے اوپر جبر نہیں کیا کہ میں راتوں کو اٹھ کے 7 کنووں کا پانی اکٹھا کر کے سارے گھر کو جگا کے تو میں سورۃ بقرہ پڑھوں. میرا رب تو 2 سنتوں پہ راضی ہو رہا ہے, میرا رب تو 2 فرضوں پہ راضی ہو رہا ہے, میرا رب تو وضو کے اوپر راضی ہو رہا ہے. تو مجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر میں کر رہا ہوں تو یہ میری منشا ہے, یہ میری مرضی ہے. ہاں, اگر نماز بن گئی ہے اس کے بعد آپ کے پاس وقت ہے تو اس وقت میں آپ کیا کریں؟ استغفار کریں, کثرت سے درود پاک پڑھیں, سبحان اللہ کی تسبیح کریں, الحمدللہ کی تسبیح کریں, اللہ اکبر کی تسبیح کریں. تو یا جو مسنون اذکار ہیں ان میں سے کچھ جو ہے وہ مسنون اذکار اپنی زندگی کا, اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں. بس بقیہ وقت تھوڑا سا جو مل جائے اس میں قرآن پڑھیں اور رزق حلال کمائیں, اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. اللہ دھرتی کے اوپر تیرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اب میرا اللہ سوال دوبارہ یہ ہے کہ یہ آسان زندگی ہے یا راتوں کو اٹھ کے 5-5 گھنٹے راتوں کو اٹھ کے 5-5 گھنٹے وظائف کرنا؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں 1 بجے اٹھتا ہوں اور 6 بجے تک, یعنی 5 گھنٹے. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے. دنیا مل گئی ان کو. ان کا حال کیا تھا؟ کیا وہ کہہ رہے تھے کہ 3 مہینے ہو گئے حضرت صاحب کرایہ نہیں دیا. جب اتنے فکرے بولے تو 150 بندہ ابھی بیٹھا تھا, فجر کی اذان قریب تھی اس وقت, تو 4 ساڑھے 4 بجے 5 بجے کا وقت تھا. تو اس وقت جب انہوں نے اتنا فکرہ بولا, یعنی بات مجھے بتاتے بتاتے یہاں تک پہنچے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے اور کہنے لگے حضرت صاحب 3 مہینے ہو گئے ہیں میں گھر کا کرایہ نہیں دے سکا. اب سمجھ آئیے کہ شافی سچا روندا ہے. 5 گھنٹے اللہ والو 5 گھنٹے آپ نے سڑک پہ مزدوری کی ہو تو تب بھی اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ آپ گھر کا کرایہ دے سکیں. تو انہوں نے 5 گھنٹے وظائف کیے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب 3 مہینے ہو گئے میں نے گھر کا کرایہ نہیں دیا, گھر میں راشن ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, میں لوگوں سے قرضہ لے کر راشن ڈال کے بیوی بچوں کو دے رہا ہوں, کوئی کاروبار نہیں, دکان پہ بیٹھتا ہوں مکھیاں مار کے, فارغ رہ کے بند کر کے آ جاتا ہوں. اللہ والو کرے بندہ رب کا ذکر تو بھوکا مر جائے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اذکار کے اندر کہیں کمی ہے, ہماری نیت کے اندر کہیں کھوٹ ہے کہ ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں عبادت کے نام پہ جو کہ اللہ کا حکم نہیں ہے, ہر وہ کام چھوڑ رہے ہیں جو اللہ کا حکم ہے. نماز اللہ کا حکم ہے تو ہم چھوڑ رہے ہیں, زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے تو ہم چھوڑ رہے ہیں, عشر اللہ کا حکم ہے تو ہم چھوڑ رہے ہیں, آنکھوں کی حفاظت اللہ کا حکم ہے تو ہم چھوڑ رہے ہیں, رزق حلال کی کوشش ہے تو وہ ہم چھوڑ رہے ہیں, یا دیگر حقوق العباد ہیں یا حقوق اللہ ہیں ادھر ہم چھوڑ رہے ہیں. ادھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ رات کو اٹھ کے 5-5 گھنٹے کے لیے. تو اگر اللہ والو عشاء کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ, ادھر سے فجر کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ,
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں اور اپنے کرتوت اور ان کا جو صلہ مل رہا ہے وہ تو آپ نے سن لیا نا، میرے کملی والے کا فرمان سنیں، اور اگر شرم ہو تو شرم سے مر جائیں، اور اگر ایمان ہو تو توبہ کر لیں۔ اگر ذرا سے بھی ایمان اندر ہے تو اپنی حرکت سے توبہ کر لیں۔ اللہ بولا مجھے آپ سے غرض نہیں کہ آپ اجڑ رہے ہو، مجھے ان معصوم جانوں کا ڈر ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ جس گھر میں 3 مہینے سے راشن نہیں جا رہا، جس کے بیوی بچے جو ہے 3 مہینے سے کرائے کے گھر میں رل رہے ہیں، مالک مکان زج کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ کل وہ بچے کافر ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ جمعرات کو ایک فیملی آئی، ان کے 4 بیٹے ہیں، جاگ رہے ہیں، کتنے بچے ہیں؟ 4۔ آج ماں باپ ایک ایک بیٹا مانگنے کو ترستے ہیں۔ جن کے پاس اولاد نہیں ان سے پوچھو جا کے اولاد کیا ہوتی ہے، یا جن کے پاس 4 5 بیٹیاں ہیں ان سے پوچھو جا کے بیٹا کیا ہوتا ہے۔ ان کے پاس کتنے بیٹے ہیں؟ 4۔ 2 کافر ہو گئے ہیں، ایک مکمل طور پہ کافر ہو گیا اور ایک کمیونسٹ ہوا، کمیونسٹ ہو کے دوبارہ مسلمان ہوا، یعنی پہلے مرتد ہوا ہے، مرتد ہو کے دوبارہ مسلمان ہوا ہے، واللہ عالم کیا ہے۔ لیکن وظائف کی رجت پڑھ کے 4 بچے ڈی شیپ ہو گئے ہیں، چہرے بگڑ گئے، سائیں لوگ بن گئے، دنیا برباد ہو گئی، آخرت برباد ہو گئی۔ کیا کما لیا، کیا کما لیا وظائف کر کے؟ ہم نے جی فلاں کو گھر میں بلایا، اس نے رقیہ کیا، ہم نے فلاں وظیفہ کیا، ہم نے فلاں پڑھائی کی، اور جو بچے بچ گئے ہیں وہ کیا ہیں کہ جو ہی گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ کچن سے چھریاں اٹھا کے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا باپ میرے سامنے روئے، ان کی ماں میرے سامنے روئے، حضرت صاحب ہمیں ڈر لگ رہا ہے گھر جاتے ہوئے، آج ہم آپ کے پاس آ تو گئے ہیں، آج ہم گھر جائیں گے تو ہمارے گھر میں چھریاں چلیں گی۔ یہ ہیں وظائف شرائط کے بغیر، یہ ہیں وظائف شرائط کے بغیر۔ اللہ بولو نماز شرائط کے ساتھ، وضو شرائط کے ساتھ، حج عمرہ شرائط کے ساتھ، جہاد شرائط کے ساتھ، روزہ شرائط کے ساتھ، ہر کام شرائط کے ساتھ۔ اس امت کو ایسا بے وقوف بنا دیا، ایسا جاہل بنا دیا کہ اللہ کے ذکر کی کوئی شرط نہیں ہے، وظائف کی کوئی شرط نہیں ہے، کھلا کرو جو مرضی کرو، اس گناہ بھی ساتھ کرو، باقی کاموں کی شرائط بتاتے ہیں۔ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کا ذرا سا بھی پیچھے سے پاؤں اٹھ جائے تو اس میں فتویٰ لگ جائے گا جی نماز ہی نہیں ہوئی، نماز ہی نہیں ہوئی۔ اگر آپ کے تھوڑا سا ایسے بازو اوپر ہوئے ہیں، یہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے ہاتھ یوں نہیں کیا، نماز نہیں ہوئی۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ کتنے مولوی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اے کم کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی رفع یدین کرنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ یعنی ہم حنفی جو ہے وہ رفع یدین نہیں کرتے، تو اپنی صلاحیتیں کس پہ لگائی جا رہی ہیں کہ ہم غلط نماز پڑھتے ہیں، ہم صحیح پڑھتے، اتنی بات کے اوپر صلاحیتیں جو ہے وہ لگا دی ہیں۔ تو اللہ والو ہم نے وظائف پڑھنے پہ اتنی محنت کی، گھروں کا یہ حال ہو گیا کہ ماں باپ تھر تھر کانپ رہی، حضرت صاحب ہم آپ سے یہاں سے جائیں گے تو پتہ نہیں ہمارے گھر میں کیا ہوگا، ہمارے گھر میں چھریاں چلیں گی۔ ان کا باپ کیا رو رہا تھا کہ میرے بیٹوں نے مجھے چھریاں ماری گلے پہ، میں مر گیا تھا، اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ جب وظائف کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی چھوڑی۔ ہاں اگر وظائف کرنے ہیں تو وہ خواص کا میدان ہے، پھر دنیا چھوڑ کر آؤ، گناہوں کو چھوڑ کر آؤ، مرشد ڈھونڈو، ہادی ڈھونڈو، کوئی عامل ڈھونڈو، کوئی استاد ڈھونڈو، کوئی صاحب عمل ڈھونڈو، کوئی صاحب اجازت ڈھونڈو، پھر اس کی رہبری میں، اس کی بغل میں بیٹھ کے، اس کے حجرے میں بیٹھ کے، اس کے کوٹھے میں بیٹھ کے پھر وظائف کرو۔ بیوی کی بغل میں نہیں اور رضائی میں گھس کے نہیں، سٹار پلس لگا کے نہیں، رشوت کھاتے ہوئے نہیں، خنزیر کھاتے ہوئے نہیں، زنا کرتے ہوئے وظائف نہیں ہوں گے۔ جب وظائف ان حالات کے اندر کرو گے تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز تم وضو کے بغیر پڑھو گے تو نماز تمہارے ساتھ کیا کرے گی مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم قرآن ناپاکی کی حالت میں پڑھو گے تو قرآن تمہارے ساتھ کیا کرے گا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم حج عمرے کے لیے جاتے ہو، احرام نہیں باندھتے، شرائط پوری نہیں کرتے، تمہارے ساتھ اللہ کیا کرے گا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھتے ہو۔ آپ جھوٹی قسم قرآن کی ایک کھاؤ، پھر قرآن تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے مجھے کلام کرنے کی ضرورت نہیں، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہو۔ جب قرآن کی ایک بار توہین ہوئی، جھوٹی قسم کھائی، معاشرے کے اندر کتنی مثالیں ہیں کہ قرآن نے اجاڑ کے رکھ دیا، اللہ نے برباد کر دیا۔ تو جو حالت گناہ کے اندر رشوت کھاتے ہوئے،
जिना करते हुए, टीवी देखते हुए, गंदी वीडियोस देखते हुए तस्बीहात करेगा, जिक्र अस्कार करेगा और साथ शराइत का ख्याल भी नहीं रखेगा, तो उसके साथ वज़ाइफ क्या करेंगे? फिर यही होगा, छुरियां चलेंगी। 4 बेटे, 2 मैंने बताया है काफर हो गए और चारों के चारों साईं लोग बन गए, डी शेप अल्लाह ने कर दी, शक्लें बिगड़ गई उनकी। क्या कमा लिया? तो मुझे रहम इन बच्चों पे है, पढ़ने वालों के लिए मेरे दिल में इतना भी रहम नहीं है, इतना भी रहम नहीं। इसलिए तो मैं बेइज्जत करता हूं, इसलिए तो बेइज्जत करता हूं इनको। जब यहां आते हैं यहां भी इनको लताड़ता हूं कि इनको तो मैं छोड़ दो, इन्होंने जो किया है तो ये जालिमीन है। इन्होंने दुनिया बनाने के लिए चाहे शौरी तौर पे कर रहे हैं चाहे लाशौरी तौर पे कर रहे हैं, हमें तो उन मासूम कलियों का है, उनका क्या गुनाह है? उनका क्या गुनाह है? जैसे जिना किया, जिना से औलाद हो गई, फिर अपना गुनाह छुपाने के लिए उसको जो है कूड़े के ढेर पे फेंक दिया। वो बच्चा क़यामत के दिन खड़ा होकर पूछेगा मेरा क्या कसूर है? पूछेगा ना। जितने एदी पंगूड़े के अंदर पड़े हुए हैं, कल क़यामत के दिन वो खड़े होंगे ना मैदान माशर में कि हमारे माँ बाप को लाया जाए, हमारे बाप को लाया जाए और हम पूछना चाहते हैं कि हमारा कसूर क्या था? हमने कहा था कि हमें इस तरीके से दुनिया में लेकर आओ। तो अल्लाह वालों, जिन्होंने जो रज्जत का शिकार हुए हुए, जिन्होंने गलत वसाइब दुनिया की हवस के लिए पड़े हैं, तैयार हो जाएं, अपनी तैयारी कर लें, मुश्किल बन लें। कोई पता नहीं आज की रात या आखिरी रात हो, मुश्किल बन लें। शाफी का बयान सुन के, जो तुम्हारे साथ दुनिया में हुआ है ये तो कुछ भी नहीं है, जो तुम्हारे साथ कब्र में होना है और फिर हशर में हशर होगा। अगर तौबा नहीं करोगे हम कुछ नहीं कहेंगे, ये तुम्हारी औलादें खड़ी होंगी और इनका वकील कमली वाला होगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनका वकील कमली वाला होगा जब अल्लाह का नबी सवाल करेगा कि जो जिंदगी मैंने छोड़ी, क्या मेरी जिंदगी अंदर कमी थी? तेरे पीर के बताए हुए तरीके ज्यादा अफजल थे, मेरी बताई हुई सुनतों या मेरे छोड़े हुए तरीके जो है वो तेरे लिए काफी नहीं थे। कौन सी चीज है जो तुझे नमाज से ना मिलती? अब उन्होंने 5 घंटे वज़ाइफ किए या 2 जो मैंने मिसालें दी इशारे कनायों ने, इन्होंने क्या किया? दुनिया बनाने के लिए। मेरे लजपाल ने, मेरे कमली वाले ने इशारा फरमाया कि जिसने नमाज की पाबंदी की 5 वक्त की, उसको 5 इनाम मिलेंगे। कितने इनाम मिलेंगे? 5। जब तक आपको याद नहीं होंगे मैं छोड़ूंगा नहीं। कितने इनाम मिलेंगे? 5। पहला इनाम, कभी अल्लाह तेरे पे तंगदस्ती, रिस्क या फाका नहीं आने देगा। पहली बात ही हल हो गई। अब मुझे बताओ कि तेरा कमली वाले की बात पे यकीन नहीं था, इसलिए तू वज़ाइफ में आया ना। तू अगर तूने नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ा होता, सोचा होता, अल्लाह वालों के साथ कोई ताल्लुक होता, तू अपनी नमाज को परखता, टटोलता कि या अल्लाह तेरे नबी ने वादा पहुंचाया है, तेरा मेरे साथ वादा है, नमाजी के साथ वादा है कि 5 इनाम दूंगा जो नमाज की पाबंदी करेगा। पहला इनाम ही क्या है कि रिस्क की फरावानी होगी, कभी रिस्क की तंगी नहीं आएगी। तो मुझे रिस्क की तंगी है, इसका मतलब है कि कहीं या अल्लाह मेरी नमाजों में कमी है, मुझे मालूम नहीं हो रहा। रातों को उठ उठ के रोते, नमाज के बाद सजदे में सर रख रख के रोते, रजाई में लिहाफ के अंदर तकिए के नीचे सर रख के रोते, अल्लाह को मनाते, ए अल्लाह मुझे बता दे बस कि मेरी नमाज में कहाँ कमी है। तो अल्लाह नमाज में जो कमी थी वो बता देता, वो कमी निकल जाती, नमाज बन जाती। ना हमें औरादो वज़ाइफ करने पड़ते, ना हम इस दुनिया में आते, ना खुद उजड़ते, ला इलाज बीमारियों में मुब्तला होते और ना हमारी नस्लें जो है वो बर्बाद होती। अब वो 5 घंटे क्या कर रहे हैं? रोजाना 1000 मरतबा सूरत इखलास, 1000 मरतबा तीसरा कलमा और 1000 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ा जा रहा है। और उनको जो बचाया हुआ है, जानें बची हुई हैं वो दुरूद इब्राहिम से। इसके बावजूद 1000 मरतबा बकौल उनके कि मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ रहा हूं, इसके बावजूद उनकी एक बेटी है और उस बेटी के दिल के अंदर सौराख है, रिस्क भी चला गया। मैं जो झंझोड़ रहा हूं उस मासूम कली का गम आपके सामने रख रहा हूं। मुझे यह बताओ कि वो मेरे सामने आ जाए, मेरे से सवाल करे कि हजरत साहब मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है। इन शयातीन ने, जिन्नात ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं हमेशा के लिए मरीज बन गई। ना मैं खेल सकती हूँ, जो मेरी सहेलियां भाग दौड़ कर रही हैं, मैं ना वो खेल सकती हूँ, ना कहीं बाहर अकेली जा सकती हूँ। सारी जिंदगी मैंने दवाइयों पे रहना है, मुझे मेरे माँ बाप ने जलील कर दिया है, वज़ाइफ इन्होंने पढ़े, मेरा क्या कसूर है। मुझे बताओ उस बच्ची को मैं कैसे मुतमईन करूंगा? और अगर वही बच्ची मैदान माशर में खड़ी होगी, अल्लाह मुझे इंसाफ चाहिए,
تو پھر میں نے کیا کہا ہے کہ آج شافی کا بیان سن کے توبہ کر لو، اگر ایمان ہے اور اگر حیا ہے، شرم ہے تو شرم کر لو. ہو سکتا ہے آج کی رات تمہاری آخری رات ہو، پھر تمہیں کسی اور گناہ کے پکڑ کی ضرورت نہیں ہے. تیری فکر نہ کر، اور لوگوں کی فکر نہ کر، تیری اولاد ہی تیرے لیے کافی ہے. یہ ایک بچی وہاں چیختی چلاتی ہوئی آ گئی کہ یا اللہ مجھے عدل چاہیے، آج عدل کا دن ہے، مجھے عدل چاہیے. جس طرح میں نے کہا کہ جنہوں نے حرام کی اولادیں پیدا کر کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکی، کل یہی اولادیں کھڑی ہو گئیں، وہ کہاں چھپیں گے؟ اسی طرح جنہوں نے دنیا بنانے کے لیے وظائف پڑھ کے اولادوں کو اجاڑ دیا ہے، کل یہی اولادیں کھڑی ہو گئیں تو کیا بنے گا؟ اور اب تو اولادوں نے شافی کے بیان بھی سن لی ہیں. اب تو اولادوں پہ پردہ بھی نہیں رہ گیا کہ وہ پردے میں ماری جائیں گی، بلیکھے میں ماری جائیں گی، بھول پن میں ماری جائیں گی. ہون و پلیکھے ختم ہو گئے ہیں. جن کو تو بات سمجھ آ گئی ہے انہیں آ گئی ہے، جنہوں ابھی بات سمجھ نہیں آ رہی، شک انہیں بھی پڑ گیا ہے کہ ساڈے کار کو کام غلط ہوندا پیا. شافی جڑا ایڈا بولدا پسینے کڑدا ہے، ایک کام سارا جھوٹ نہیں ہے گا. اگر وہ کہہ رہا ہے تو ہمارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے. بے شک ابھی اب ان کا ہمارے ساتھ ذہن نہیں ملا، مطابقت نہیں، وہ اختلاف رکھتے ہیں. بسم اللہ رکھیں، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بات انہیں بھی سمجھ آ جانی ہے. کملی والے نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جب تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو پہلا انعام کیا اللہ عطا فرمائے گا؟ زندگی بھر تجھے کبھی مالی تنگ دستی نہیں ہوگی. اب مجھے بتاؤ، وظائف پڑھنے والے کہیں چھپ سکتے ہیں؟ چھپ سکتے ہیں؟ پھر توبہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ انشاءاللہ. دوسرا انعام، قبر میں عذاب نہیں ہوگا. قبر میں عذاب نہیں ہوگا. جو بڑے پولے منہ کے ساتھ ہماری مائیں کہتی، حضرت صاحب اسی دے آخرت واسطے پڑھے آ گئے. حضرت صاحب اسی انہاں دے پیڑے واسطے تھوڑا پڑھے، اسی دے آخرت واسطے پڑھے آئے. تو تیرے نبی نے یہ فرمایا تو نماز کو نماز بنا لے، تیرے پہ کوئی عذاب ہی نہیں ہے. بچوں کی پرورش کر، اس سے بڑی کون سی نیکی ہے؟ بچوں کو حضور کا غلام بنا، اس سے بڑی کون سی خدمت ہے؟ خامند کی خدمت کر، اس سے بڑی کون سی نیکی ہے؟ تو پہلا انعام مالی تنگ دستی نہیں ہوگی. دوسرا انعام مرنے کے بعد قبر کا عذاب نہیں ہوگا. تیسرا انعام محشر کے اندر کہ نامہ اعمال جب اڑائے جائیں گے، نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو دائیں ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی ہی کامیابی. 3 انعام. چوتھا انعام، پل صراط سے یوں پار لگایا جائے گا جیسے بجلی گزرتی، ایسے گزارا جائے گا. اللہ ایسی طاقت دے گا، عافیت دے گا، پل صراط سے عافیت سے گزارا جائے. کتنے ہو گئے؟ 4. 5واں اور آخری انعام کیا ہے؟ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. رب فرمائے گا وہ باب الصلاح ہے. وہ کیا ہے؟ باب الصلاح ہے، وہ نمازیوں کا دروازہ ہے، اس دروازے سے داخل ہو جا. یہ 5 انعام ہیں نماز پڑھنے کے اوپر. پہلا انعام میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، مالی تنگ دستی کبھی نہیں آئے گی. دوسرا انعام کیا ہے؟ قبر کا عذاب اللہ ہٹا دے گا. تیسرا کیا ہے؟ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں. چوتھا کیا ہے؟ پل صراط سے بجلی کی تیزی کے ساتھ عافیت سلامتی کے ساتھ گزریں گے. 5واں اور آخری کیا ہے؟ کتھے آئے ہیں تو کتھے جانا ہے کوئی سوال نہیں ہے. وہ باب الصلاح ہے. یہ باب الصلاح ہے، بس داخل ہو جا، جو آگے جائے گا جو جنت ہے وہ تیری ہوگی. تو اللہ بولو یہ کیسی عزت ہے. اس عزت کو چھوڑ کے ہم کس طرف لگے پڑے، اور آگے ہم توجیہ کیا پیش کر رہی ہے بجائے شرمندہ ہونے کے؟ حضرت صاحب اسی آخرت واسطے پڑھنے پہ. بھائی آخرت میں پہلا سوال نماز کا ہونا ہے. نماز بناؤ، اپنی نماز کی کمیاں تلاش کرو، علماء کے پاس جاؤ، اپنے محلے کے قاری صاحب کے پاس بیٹھو، ان کو نماز سناؤ، تجوید کے ساتھ نماز پڑھو. قرآن کی کچھ صورتیں کم از کم 10 صورتیں تجوید کے ساتھ سیکھو. اپنی نماز کو نماز بناؤ، اپنے قیام کو درست کرو، اپنے رکوع کو درست کرو، سجود کو درست کرو، اپنا تلفظ درست کرو، اپنا وضو کسی کے سامنے کر کے دکھاؤ کہ میرا وضو ٹھیک ہے. جب اللہ جب یہ ساری غلطیاں نکل جائیں گی، جب پھر مصلی پہ تو کھڑا ہوگا، پھر تو نہیں ہوگا، وہ کوئی اور ہی کھڑا ہوگا. پھر تیری شان ہی کوئی اور ہوگی، پھر تیری شان ہی کوئی اور ہوگی. اللہ بولو ہم نے اپنی زندگی اور آخرت بنانی ہے نماز کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اور درود پاک کے ذریعے. اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. جہاں قرآن میں میرے رب نے نماز کا حکم دیا، ساتھ زکوٰۃ کا، کبھی زکوٰۃ کا حکم دیا تو ساتھ نماز کا. یعنی یہ دونوں اعمال جڑے ہوئے ہیں.
جن کا دونوں اعمال کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جہاں جہاں زکوٰۃ کا ذکر آ رہا ہے وہیں وہیں نماز کا آ رہا ہے, جہاں نماز کا آ رہا ہے اور وہیں زکوٰۃ کا حکم بھی آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی نمازوں کو نمازیں بنائیں. جہاں جہاں نماز میں کمی ہے, جو آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کو نماز اپنی پڑھ کر دکھائیں, وضو کا طریقہ جو ہے وہ سیکھیں, کوئی کمی ہے تو وہ نکالیں. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں, اللہ سے بخشش مانگتے رہیں. نماز پڑھیں 5 وقت ہی, 5 وقت کی نماز کے بعد حصار اپنا کریں خضری عمل کا. جو 5 اعمال میں بتاتا ہوں, یہ ساری بات سننے کے بعد اگر ذرا بھی آپ توجہ رکھتے یا رکھی ہے تو بتاؤ جو میں یہ 5 اعمال آپ کو بتاتا ہوں یہ غلط ہے. یہی میں کہتا ہوں نا کہ 5 اعمال اب قیامت تک چلیں گے. یہ دور اب وظائف کا نہیں. کیوں؟ یہ دور تقوی کا نہیں, یہ دور گناہوں کا ہے. وظائف کے لیے تقوی شرط ہے, وظائف کے لیے گناہوں سے توبہ کرنا شرط ہے. اے ماسی, کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے گھر میں حرام آ رہا ہے؟ جب تجھے معلوم بھی ہے کہ میری اولاد, میرا شوہر خنزیر کما کے لے کر آتے ہیں, اس کی آمدنی مہینے کی 50,000 ہے, ہمارا تو بجلی کا بل لاکھ روپے آتا ہے, باقی پیسہ کتھوں آندا ہے؟ کدی تے اکھاں کھول, کدی تے اکھاں کھول کہ میرے بچے جو دکانوں سے پیسہ کما کے لے کے آ رہے ہیں, کیا یہ تجارت ٹھیک کر کے آ رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دے کر آ رہے ہیں؟ یہ کس طرح پیسہ کما کے لے کر آ رہے ہیں؟ اللہ والو, ہمارے گھروں میں جو رزق آ رہا ہے وہ مشکوک رزق آ رہا ہے, اور بعض گھروں میں تو صریحاً حرام آ رہا ہے. تو جب ان حالات کے اندر وظائف کرو گے تو یہ وظائف تمہیں لیر و لیر کر دیں گے. ان حالات کے اندر استغفار کرنا ہے, توبہ استغفار کا اہتمام کرنا ہے کہ یا اللہ ساری مخلوق حلال کھائے اور میرے لیے حرام ہی رہ گیا ہے, میرے لیے حلال کے دروازے بند ہو گئے ہیں, یا تیرے خزانوں میں کمی ہو گئی ہے. اے اللہ, تو حرام میں جو دے رہا ہے تو حلال دینے پہ قادر ہے. تو جو اگر میرے اعمال کی وجہ سے ہے, جن کی وجہ سے مجھے حرام کھانا پڑ رہا ہے, اے اللہ ان اعمال کو میری زندگی سے نکال دے تاکہ مجھے طیب اور حلال رزق جو ہے وہ نصیب ہو, حلال رزق جو ہے وہ نصیب ہو. تو اللہ اپنا جو اہتمام کرنا ہے وہ 5 اعمال کا ہے. ہر نماز حصار کے ساتھ خضری عمل کا حصار کریں گے. جن حضرات کو معلوم ہے خضری عمل کیا ہے انہیں تو معلوم ہے, جنہیں معلوم نہیں ہے, جو آج پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, خضری عمل کا بیان چھوٹا سا 5-7 منٹ کا وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے, وہ وہاں سے آپ سن لیں تاکہ ہر نماز کے بعد حصار کریں, آپ روحانی اور بدنی بیماریوں سے محفوظ رہیں اور اللہ کے نبی کی سنت بھی پوری ہوتی رہے. 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ, سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کملی والے پہ درود, صلی اللہ علی محمد, اللہم صلی علی محمد, نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی وضو کی قید نہیں, پاکی ناپاکی ایام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف اس کا ہے جو فطور یہاں پہ ہے, فطور جو یہاں پھنسا ہوا ہے. اپنے آپ کو گھسیٹ کے لگانا ہے اللہ کے ذکر پہ, ذکر پہ لگانا ہے کہ کوئی بہانہ نہیں ہے, کوئی کپڑے پاک ہیں جی کپڑے ناپاک ہیں, یہ جی فلاں ٹائم ہے, یہ مکروہ وقت ہے, یہ کوئی بہانہ نہیں. ذکر کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے, اللہ کے ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. شرط وظائف کے لیے ہیں, ذکر کے لیے تو اللہ نے آسانیاں دی ہیں. اٹھتے بیٹھتے ہر حال کے اندر اللہ کا ذکر کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اللہ والے تو وہ ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کہ کروٹ بدلتے بھی اللہ اللہ کرتے ہیں. ذکر پہ تو پابندی کوئی نہیں ہے, کوئی شرط ہی نہیں ہے. شرط کس پہ ہے؟ وظائف کے اوپر. جو رب نے رستہ دیا ہے, استغفار ناپاکی کی حالت میں کرو, ایام کی حالت میں کرو, بغیر وضو کرو, چلتے پھرتے کرو, کوئی حصار کی ضرورت ہے. درود پاک ہر حال کے اندر پڑھو. جن دنوں میں ایام ہے, ناپاکی ہے یا کوئی وضو کا مسئلہ ہے, ادب کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, شریعت کا مسئلہ نہیں ہے, صرف ادب, ادباً آپ حضور کا نام نہ لیں, محمد جن درود پاک کے اندر آتا وہ نہ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. اور اگر وقت تنگ ہے, دکان پہ بیٹھے, آفس میں بیٹھے, کو کاروبار کر رہے ہیں, لوگ مہمان بیٹھے, بولنا پڑتا ہے, تو میں نے کیا کہا؟ صلی اللہ علی محمد, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد, استغفر اللہ, بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, استغفر اللہ. کتنے درود پاک میں بتا چکا, ان میں کوئی ایک چن لیں اور اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ کم از کم رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی, اور اپنی آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش. شافی کا یہ اعلان ہے
کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں، چاہے وہ شیعہ مسلک یعنی فقہ جعفریہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث سے، کوئی بھی مکتب فکر ہو، کسی سے جا کے پوچھ لو کہ ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں رہنا ہے اب کامیابی کے ساتھ، یہ قرب قیامت ہے، تو 5 اعمال کرو، 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن درود پاک، کم از کم ایک تسبیح استغفار کی، اور آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش۔ ساتھ وہ یہ اعلان کرتا ہے اگر تو یہ اعمال کر لے پابندی کے ساتھ، اللہ تجھے استقامت دے دے، تو چلتا پھرتا اللہ کا ولی ہے اس دور میں۔ میری اس بات کو یہ چاروں مسالک میں سے کوئی مسلک کا کوئی بھی عالم دین کہہ دے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، امت کو گمراہ کر رہا ہوں، آج بھی ذمہ دار ہوں، قیامت والے دن بھی ذمہ دار ہوں۔ کوئی ایک بندہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 5 10 15 50 سے پوچھو، کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ میں بات غلط کر رہا ہوں تو آج بھی ذمہ دار ہوں، قیامت والے دن بھی ذمہ دار ہوں۔ اور اگر یہ ساری باتیں سن کے بھی آپ باز نہیں آتے تو پھر میں نے کیا کہا، تیاری کر لو، تیاری کر لو، تمہاری اولادوں نے بھی وہاں ہونا ہے تو انشاءاللہ کملی والے کے ساتھ ہم نے بھی ہونا ہے۔ تو پھر ہم وہاں پہ جس طرح تسی گٹے جوڑ کے پیر چک کے وظیفے پڑے رہے، ہم بھی وہاں پہ سینہ تان کے کہیں گے کہ یا رسول اللہ ان کو سمجھاتے رہے ہیں، آپ کی رضا کے لیے ان کو سمجھاتے رہے ہیں، اور ان سے آگے تانے بھی سنتے رہے ہیں کہ ہم ڈالر کماتے ہیں، ہم پاؤنڈ کماتے ہیں، ہم ڈبہ پیر ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم اجڑ ہیں، انہیں تو خود پتہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ بھی ہم نے آپ کی رضا کے لیے سنا ہے، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ اب یہ جو ان کی معصوم کلیاں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہمیں انصاف چاہیے۔ اب کیا کر لو، پھر تیاری کر لو۔ میرا خیال ہے اتنی دھمکیاں آپ کو کافی ہیں۔ اگر آپ نے توبہ کرنی ہو اور اللہ نے توبہ کی توفیق دینی ہو، اللہ رب العزت جو ہمارے اندر کمی ہے اللہ وہ بھی دور عطا فرمائے، اور جن کو ابھی تک ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی اللہ ہماری زبان کے اندر وہ تاثیر ڈال دے کہ یہ بات انہیں بھی سمجھ آ جائے کہ اللہ والو میں نے تو گیند ہی آپ کی کورٹ میں پھینک دی ہے، جو 5 اعمال میں نے بتائے ہیں آپ کسی بھی مسلک کے ہیں پہلے جا کے اپنے مسلک کے عالم دین سے پوچھ لو، اگر دل مطمئن ہو تو شافی کے ہاتھ پہ لبیک کر لو، جو نظام ہم لے کر چل رہے ہیں اس نظام کا حصہ بن جاؤ، پھر اپنے علاقے میں رہ کے کام کرو، شافی بن کے کام کرو، حضور کی امت کو اس بمر سے اس عذاب سے نکالو کہ وظائف کے اندر کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ اتار دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب جو تیرے نہیں ہیں وہ میرے بھی نہیں ہیں، تو جو من مانیاں کرتے ہیں وہ حضور کے نہیں ہیں، تو جو حضور کے نہیں ہیں وہ حضور کے رب کے بھی نہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو جو ہے وظائف کے رجت سے، اثرات بس سے محفوظ فرمائے۔ وہ تمام حضرات جن کو آج یہ باتیں سن کے احساس ندامت ہوا ہے یا اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، اللہ رب العزت ان کے اوپر بھی درگزر فرمائے، اور جس نئے رستے پہ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والے رستے پہ ہم انہیں بلا رہے ہیں، ہم سب کو اللہ اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے سننے والوں کے اندر کمیاں ہیں، ہمارے مخلصین محبین متعلقین جو سوشل میڈیا پہ ہیں ان کے اندر جو کمیاں گناہ ہیں کوتاہیاں ہیں، اللہ رب العزت ان کے اوپر درگزر فرمائے۔ جن مسائل کے لیے وہ وظائف پڑھتے رہے اچھی یا بری نیت سے، اللہ وظائف کے بغیر ہی ان کے مسئلے بنا دے، اللہ نماز کے ذریعے ہی ان کے مسئلے حل کر دے۔ اللہ رب العزت شیخ الاسلام کو اللہ نے سب کچھ نماز کے ذریعے عطا کر دیا، اللہ ولیوں کے پیچھے جو چلنے والے ہیں ان کو بھی نماز کے ذریعے سب کچھ آسانی کے ساتھ اس دور میں، فتنے کے دور میں، اللہ ان کو سب کو عطا کرے۔ جو مقاصد کے لیے، جن مقاصد کے لیے وظائف کرتے رہے ہیں، اللہ رب العزت جن پریشانیوں کے لیے وظائف کرتے رہے، اللہ رب العزت ان پریشانیوں سے نکالے، ان مقاصد کو وہ پورا کرے۔ ہماری دعائیں آپ کے حق میں ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ یہ نظام جو تربیت کا چلتا رہے قیامت تک، اللہ رب العزت اصلاح علیہ قادریہ شافیہ کے فیضان کو جاری اور ساری رکھے۔ اللہ ہماری اس محنت کو، کوشش کو، ہمت کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔